الصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وفا کے پھول ہر ایک گام پر بجھائے چلو، لہو کے دیپ ہر ایک مور پر جلائے چلو، پکارتا ہے تمہیں فرض منصبی کے لیے، بہار دین محمد کی تازگی کے لیے، اٹھو سفینہ عالم کی رہبری کے لیے، بھور میں کشتی ہے ڈگمگاتی ہوئی، برہوں کے سامنے ہے جنت مسکراتی ہوئی۔ سامعین عزیز وقار، واجب الاحترام، قابل صد احترام اور دین کے عظیم سپاہیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بحیثیت طالب العلم دعوت و تبلیغ اور ہماری ذمہ داری پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ سامعین گرامی، دعوت و تبلیغ دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ دعوت کا لفظی معنی بلانا اور تبلیغ کا لفظی معنی پہنچانا، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ دعوت و تبلیغ کا معنی و مطلب ہے۔ امام الانبیاء کی تعلیمات اسی دعوت و تبلیغ کی تشریحات ہیں۔ امام الانبیاء کی تعلیمات اسی دعوت و تبلیغ کی تشریحات ہیں۔ دعوت و تبلیغ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دعوت و تبلیغ انبیاء کا طریق اور سنت ہے۔ کل انبیاء اور رسول اس زمین پر داعی کی حیثیت سے مبعوث ہوئے، اور امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء، بعد از انبیاء ہونے کی وجہ سے اس کائنات میں آپ سب سے بڑی داعی، سب سے بڑے داعی اور مبلغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے داعی اور مبلغ ہونے کو، صفت دعوت تبلیغ کو قرآن مجید میں واضح فرما دیا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اگر میں اس کی تفسیر کو کھلے لالا کی پتیوں کی طرح کھولوں تو میرے آقا اعلان نبوت سے پہلے بھی دعوت و تبلیغ کے میدان میں نظر آئے۔ وہ سفر جو غار ہیرا کی تنہائیوں سے شروع ہو کر عرفات کے بلند و بالا پہاڑوں میں پہنچ کر پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، پھر دعوت و تبلیغ کا ایک نیا دور شروع ہوا، ایک نیا سرا شروع ہوا، جس کو سیدنا صدیق اکبر نے 11 لاکھ مربع میل تک پہنچایا۔ پھر دعوت و تبلیغ کا ایک نیا دور شروع ہوا، جس کو سیدنا عمر بن خطاب نے 22 لاکھ مربع میل تک پہنچایا۔ پھر دعوت و تبلیغ کا ایک نیا دور شروع ہوا، جس کو سیدنا عثمان ذو النورین نے 44 لاکھ مربع میل سے زائد رقبے تک پہنچایا۔ پھر دعوت و تبلیغ کا ایک نیا دور شروع ہوا، جس میں خاندان نبوت اصحاب رسول نے جانوں کے نذرانے دے کر اسلامی پرچم کو بلند کیا۔ پھر دعوت و تبلیغ کا ایک نیا دور شروع ہوا، جس میں سیدنا امیر معاویہ نے 65,66,000 مربع میل سے زائد رقبے تک پہنچایا۔ پھر دعوت و تبلیغ کا ایک نیا دور شروع ہوا، جس کو سیدنا امیر معاویہ نے 65,66,000 سے زائد رقبے تک پہنچایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام کے تمام انبیاء اور رسول کی بعثت کا بنیادی مقصد دعوت و تبلیغ رہا، تاکہ بندوں کا اپنے خالق سے تعلق مضبوط رہے۔ جب جب خالق اور مخلوق کا تعلق کمزور ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے، اس سلسلے کو مضبوط بنانے کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ قائم کیا۔ یہ دعوت و تبلیغ کا اثر تھا، انسانیت کو حیات جاویدانی کا شعور دیا۔ یہ دعوت و تبلیغ کا اثر تھا کہ سوچنے کے انداز بدل گئے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا اثر تھا کہ بستی میں گرے لوگوں کو اٹھا کر اوجے سریا پر بٹھا دیا۔ یہ دعوت و تبلیغ کا اثر تھا، قلب روح اتنی مطہر ہو گئی، قدموں کی آہٹ سدرۃ المنتہا سے بلند ہونے لگی۔ یہ دعوت و تبلیغ کا اثر تھا، عرب کے چرواہے زمانے کے مقتدا اور رہنما بننے لگے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا اثر تھا، بدحالی میں گم رہنے والوں کو عرش الہی سے رب کریم کا سلام آنے لگا۔ یہ دعوت و تبلیغ کا اثر تھا، صحابہ کا بیٹا صداقت کا علم بردار بن گیا۔ یہ دعوت و تبلیغ کا اثر تھا، خطاب کا بیٹا عدالت کا پیکر بنا۔ یہ دعوت و تبلیغ کا اثر تھا، عفان کا بیٹا جود و سزا، پیکر حیا اور وفا بنا۔ یہ دعوت و تبلیغ کا اثر تھا، جناب ابو طالب کا بیٹا شجاعت اور بہادری کا پیکر بنا۔ سامعین محترم، حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا کام تمام کے تمام
تمام کے تمام مسلمانوں کے ذمہ ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے جو ہم نے پوری کرنی ہے۔ واقع دعوانا